میں نے بھائی سے پوچھا بھائی جان پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈا پانی کہاں سے لایا؟ کہتے مولانا میں فریج سے لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا فریج میں کیا ہے، پیٹرول ہے؟ کہتے نہیں۔ ڈیزل ہے؟ نہیں۔ مٹی کا تیل ہے؟ نہیں۔ گیسز ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ کہتے بجلی ہے۔ میں نے کہا بجلی ٹھنڈی ہے یار، بجلی تو ہیٹر میں جائے گرم ہے، بجلی سے تو بندہ جل جاتا ہے، کرنٹ لگے تو بندہ راک ہو جاتا ہے، بھسم جاتا ہے، بن جاتا ہے اور کوئلہ بن جاتا ہے۔ بجلی تو گرم ہے، فریج میں ٹھنڈی کیسے ہے؟ اور بجلی تو گرم ہے، اے سی میں ٹھنڈی کیسے ہے؟ بجلی تو گرم ہے، فریزر میں ٹھنڈی کیسے ہے؟ جی اس میں کمپریسر لگا ہوا ہے، وہ بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا ہے، بجلی کی گرمی کو نرم بنا دیتا ہے، وہ ہاٹنگ کو کولنگ بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، گرم بجلی کمپریسر سے گزری، فریج میں ٹھنڈی بن گئی، کلام خدا جلالی تھا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پہ اترتا لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا، لیکن وہ کلام ڈائریکٹ نہیں آیا، سینہ مصطفیٰ سے گزرا، محمدی سینے نے اس کی حرارت کو برودت میں کنورٹ کیا، رسول اللہ کے سینہ مبارک نے اس کی گرمی کو نرمی میں، اس کی حرارت کو برودت میں، اس کی سختی کو پیار میں کنورٹ کیا ہے کہ اب کوئی آتا ہے، حضرت قاری صاحب میرے سر میں درد ہے، صلوات رکھ دیں، میرے پیٹ میں درد ہے، دم کر دیں، میرے گھر میں تکلیف ہے، پانی پہ پھونک مار دیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ رحمت والا کلام بنا، اب یہ نرمی والا معاملہ بنا، اب شفا کے اسباب بنے، وجہ میرے پاک محمد کا سینہ۔ القرآن هو المنزل علی الرسول۔ اب توجہ رکھو، کسی قرآن پر، قرآن کے دم پر، قرآن کے پڑھنے پر ایک بات عرض کرتا ہوں، علامہ صاحب الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، وقت کے بادشاہ کو ایک کمر پہ گھوڑا نکلا، وہ شدت اتنی بڑی، اس گھوڑے کی اتنی تکلیف بڑی کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا، طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا، معالجین پیچھے ہو گئے، نہیں ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی نے کہا بادشاہ سلامت، صاحب الدین تفتازانی کے پاس جاؤ یا اسے بلاؤ، اس کے پاس اللہ کا کلام ہے، زبان میں تاثیر ہے، وہ پڑھ کے بھوکے گا، صحت ملے گی۔ بادشاہ نے سرکاری سواری بھیجی، پریزیڈنشل پروٹوکول بھیجا، علامہ صاحب الدین کو بٹھایا گیا، لائے، علامہ بڑی عزت سے آئے، آؤ بھگت سے آئے، ہٹو بچوں کی صداؤں میں آئے، بڑے اکرام کے اعزاز انعام کے ساتھ لایا گیا۔ تو جو ڈاکٹر تھے وہ دیکھ رہے تھے، اس مولوی کی بڑی عزت ہو رہی، یہ عزت ان ڈاکٹروں کو تو نہیں ملی، حکیموں کو تو نہیں ملی، طبیبوں کو تو نہیں ملی، باقی معالجین کو تو نہیں ملی، مولوی کی بڑی جے جے کار ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جیل سی شروع ہوئی، مولانا آئے، ان کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا یہ بطور شفا ہے، پڑھ کے بھوک دی، فرمایا اللہ صحت دے گا۔ جب جانے لگے ڈاکٹروں نے انہیں چھیڑنا چاہا، ان کے پاس آئے، کہا مولوی جی تو پیسے لینے آیا؟ کہا کیوں؟ کہا تجھے تو بادشاہ نے بڑے ہدیے دے دیے، حالانکہ تو نے مرہم تو نہیں لگائی، دوائی تو نہیں لگائی، پٹی تو نہیں لگائی، کوئی اوپر چیز تو نہیں لگائی، خالی پڑھ کے بعد پھونک دی، اس سے تو صحت ملتی ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ صاحب الدین تفتازانی منطق کے امام، انہوں نے جملہ کیا کہا، سنیں توجہ نہ ہٹانا، انہوں نے فرمایا بکواس مت کرو، شٹ یور ماؤتھ، ہٹو آگے سے، شرم نہیں آتی تمہیں بک بک کرتے، یوں غصے سے بات کیوں چل پڑے؟ تو ڈاکٹر تو مزید غصے میں آ گئے کہ یار یہ مولوی منہ پھٹا نہیں ہے، عجیب بات کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ اس نے ہمیں انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے، سے واپس بلا۔ تو بادشاہ نے بڑی عزت سے بلایا اور کہا حضرت آپ سے ڈاکٹر ناراض ہیں، آپ نے ان کو گالی دی ہے۔ فرمایا جی نہیں، کہا یہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، تو میں نے جواب دیا۔ کہا حضرت کیا جواب دیا؟ وہ پوچھنے لگے اوپر پہ مرہم تو نہیں لگائی، پٹی تو نہیں لگائی، دوائی تو نہیں لگائی، صحت کیسے ملے گی؟ خالی آپ نے دم پڑھ کے بھوکا، سوال تو بنتا ہے، لاجیکلی کویسچن ہے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ علامہ فرمانے لگے میں نے بھی نے جواب دیا ہے کہ بکواس نہیں کرو، منہ بند کرو، دفع ہو جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ، میں نے بھی جملہ بولا ہے، میری بات میں اتنی
جمع ہوتا گیا. کاتبین وحی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. فرمایا فی صحف مکرمہ، سورت نمبر 80 سورت عبس ہے، پارہ نمبر 30 ہے. رب کریم فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، بڑی عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعہ ان کا درجہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ جن کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ فرشتہ صفت لوگ ہیں. اللہ نے پیغمبر کے قرآن کے کاتبین وحی کو فرشتہ صفت کہا ہے، تو ان فرشتہ صفت لوگوں نے کلام آتا لکھ لیتے، قرآن اترتا لکھ لیتے، کلام نازل ہوتا لکھ لیتے. ان کے لکھنے کے اندر سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. رسول اللہ کے صحابہ نے قرآن لکھا ہے، حضور کی اہل بیت نے قرآن لکھا ہے. ان کے لکھنے میں کتنی صداقت، ان کے لکھنے میں کتنی امانت، ان کے لکھنے میں کتنی دیانت، ان کے لکھنے میں کتنی شرافت، ان کے لکھنے میں کتنی ثقافت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. ملتان کے غیوروں میں پوچھنے لگا ہوں اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، یوں کیوں نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک کلام ہے، ایک قرآن ہے، ایک کتاب ہے. تینوں کے فرق کو سمجھو، مسئلہ سمجھ آ جائے گا. کلام کہتے ہیں اسپیکنگ بولنے کو، قرآن کہتے ہیں ریڈنگ پڑھنے کو، اس طرح کتاب کہتے ہیں رائٹنگ لکھنے کو. جب اللہ نے بولا کلام بنا، حضور نے پڑھا قرآن بنا، صحابہ نے لکھا کتاب بنا. رب کریم فرماتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، تو رب کے کلام میں غلطی تو ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں غلطی ہے ہی نہیں. ہاں کوئی کہہ سکتا تھا محمد رسول اللہ کے شاگردوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے قرآن کی لکھائی میں غلطی کی ہے، قرآن کی کتابت میں خطا کی ہے، قرآن کی کتابت میں اوپر نیچے کر دیا.